صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 نمبر کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس آیت کے تناظر میں میرے بیان کا موضوع ہے قرآن کی ہر آیت شفا ہے، بس ایک شرط ہے۔ قرآن کی ہر آیت شفا ہے، بس ایک شرط ہے۔ تو ہر آیت شفا کیسے ہے وہ بھی ڈکلیئر کروں گا، وہ ایک شرط کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن آئیے یہ ساری باتیں کرنے سننے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی شان بارگاہ میں دل لگا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن میں، ما ایسی چیز جو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہوتی ہے۔ ہم قرآن پاک میں ایسی چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہوتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قرآن حکیم ہر مرض کا علاج ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں قرآن پاک کو بہترین دوا قرار دیا ہے۔ باقاعدہ ان 14.5 صدیوں میں، یعنی 1450 سالوں میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ یہ حضرات قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے دم کیا کرتے اور اللہ پاک اس کی برکت سے شفا کاملہ سے نواز دیتا۔ ہماری اور تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے۔ معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، یہ پوری صورت، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ پوری صورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور گھر میں جو کوئی بیمار ہوتا اس پر دم فرما دیا کرتے۔ اسی طریقے سے یہ مسلم شریف کی حدیث تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے سنائی۔ بخاری شریف کی حدیث میں سنیے، ایک شخص تھے، ان کو بچھو نے ڈنک مار لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین پوری سورہ فاتحہ پڑھی اور اس پر دم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے دم کی برکت سے اس کو شفا کاملہ سے نواز دیا۔ اسی طریقے سے ایک سنن ابو داؤد کی حدیث پاک میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے قبیلے میں ایک شخص تھا، وہ پاگل تھا، ایسا پاگل کہ اس کے گھر والے
اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھا کرتے تھے. باقاعدہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں. اس صحابی رسول کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا, ایسا پاگل کہ گھر والے اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا کرتے. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹینیو 3 days لگاتار 3 دن تک صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پاگل کہلانے والے شخص پر دم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کاملہ سے نواز دیا. کیوں ہو رہی شفا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رب باری کا فرمان ہے کہ ہم قرآن پاک میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں اسی زمرے میں. قیصر روم جو تھا, روم کا بادشاہ, اسے دائمی درد سر کی شکایت تھی, ہمیشہ اس کے سر میں درد رہتا تھا. تو اس نے اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا کہ حضرت مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے, ہمیشہ میرے سر میں درد رہتا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہو تو بھیجیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خط پایا, رپلائی میں کیا کیا, آپ نے ٹوپی جو بھی آپ نے اوڑھ رکھی نا ٹوپی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی اس روم کے بادشاہ کی طرف بھیج دی اور فرمایا اسے پہن لو. جب وہ ٹوپی اسے ملی, بادشاہ روم نے اسے پہنا. جب ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا, ٹوپی اتارتا درد واپس آ جاتا. جب قیصر روم یعنی روم کا بادشاہ وہ ٹوپی پہنتا درد چلا جاتا, ٹوپی اتارتا سر کا درد واپس آ جاتا. اسے بڑا تعجب ہوا, معاملہ کیا ہے؟ اس نے ٹوپی کو ادھیڑ کر کے دیکھا, اس میں سے کاغذ نکلا, اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے رب کا پیارا نام لکھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر روم کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی. جب قیصر روم اس بسم اللہ شریف والی ٹوپی کو پہنتا درد چلا جاتا, جب اتارتا تو درد واپس آ جاتا. کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن عظیم میں شفا ہی شفا ہے. اور آج کے میرے بیان کے ٹاپک کو لیا جائے تو قرآن پاک کی ہر آیت شفا ہے, لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے, ایک شرط ہے. وہ شرط نہیں پائی جا رہی, اس وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. وہ شرط کیا ہے ابھی کچھ دیر کے بعد بتاؤں گا. میں آپ حضرات کو بتاؤں کچھ آیتوں کچھ سورتوں کے نام کہ قرآن پاک کی سورتوں میں الگ الگ تاثیر رکھی گئی ہے. سورہ فاتحہ پڑھو گے تو یہ ثواب تو سب میں ہے, اگر بندہ ثواب کی نیت سے پڑھے گا تو ثواب تو کہیں نہیں جائے گا, ثواب تو 100% ملے گا, لیکن روحانی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض بھی دور ہوں گے. سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ فائدہ ہے, سورہ بقرہ پڑھو تو یہ فائدہ ہے, سورہ تکاثر پڑھو تو یہ فائدہ ہے, سورہ کوثر پڑھو تو یہ فائدہ ہے, سورہ فلق پڑھو تو یہ فائدہ, سورہ ناس پڑھو تو یہ فائدہ, سورہ یاسین پڑھو تو یہ فائدہ, سورہ ملک پڑھو تو یہ فائدہ. اس طرح کی کئی صورتیں ہیں, میں آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کرتا ہوں. تو یہ میرے بیان کا پہلا جز ہوا کہ قرآن پاک کی ہر آیت شفا ہے, مگر اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے وہ انشاءاللہ میں اس کے بعد بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلے اس کو توجہ سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسی تاثیر رکھی ہے اور یہ کیسے بڑی بڑی بیماریوں سے پل بھر میں شفا دے دیتا ہے. قرآن کریم جہاں سے بھی پڑھیں اس کی برکتیں ہیں. البتہ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی صورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان فرمائی ہے. سنیے غور سے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعے کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو بندہ مرنے کے قریب ہو اس پر سورۃ الجاسیہ کا دم کرنے سے ایمان پر موت نصیب ہوگی. سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے.
سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگی جائے کہ قرآن مجھے یاد ہو جائے، سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ مریض کے پاس، بیمار کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد سے آرام ملے گا۔ سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ رحمان لکھ کر پینا تلی کے مرض میں مفید ہے۔ سورۃ النازعات کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ سورہ والضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورہ والتین والزیتون، سورۃ التین 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورۃ العلق، اس سورت کے اندر جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورۃ البینہ برس اور یرقان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو، نظر لگ جاتی ہے نا، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، جانور کو نظر لگ جاتی ہے۔ بقرعید کا سیزن بھی آ رہا ہے، بکرے لے کر آئے اور صاحب سیزن ابھی 2-4 دن ہی بقرعید میں باقی ہے، وہ صاحب بکرا بیمار ہو گیا۔ تو سنیے، جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورۃ العادیات کا دم مفید ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پوری سورہ مبارکہ۔ سورۃ القاریہ، القاریۃ ما القاریہ، پوری سورت پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس مبارک سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس مبارک سورت کو پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، 30ویں پارے میں جو ہے سورۃ الہمزہ، اور سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت۔ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد شریف کی پوری سورت 3 قرآن کے برابر ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جن و شیطان اور حاسدوں کے شر سے اس کے ذریعے حفاظت رہتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں چند صورتوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بڑی گہرائی سے نہیں اور بڑی ڈیٹیل سے نہیں مختصر کر کے سنایا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی چند ہی صورتیں تھی، سلیکٹڈ صورتیں جن کا میں نے آپ کو ایک دو فائدے عرض کیے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کی الگ تاثیر ہے، ہر صورت کی الگ برکت ہے، ہر صورت میں ہر کسی درد کا، ہر کسی بیماری کا، ہر مرض کا علاج موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا امام صاحب کہ قرآن پاک کی ہر آیت شفا ہے، جیسا کہ آپ نے حوالہ بھی دیا قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 بھی آپ نے پڑھ کے ہم کو بتائی اور ثابت کر دی کہ قرآن پاک میں شفا ہے، اور بے شک ہمارا عقیدہ بھی ہے قرآن پاک میں شفا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ جہاں دنیا بھر کی ساری دوائیں دم توڑتی ہے اللہ کا قرآن کام آتا ہے۔ لیکن امام صاحب جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک شرط ہے، وہ شرط تو بتا دیجئے، سنو غور سے۔ وہ شرط ہے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، اور آج ہماری اسی میں کمزوری ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں قرآن پڑھے ہوئے ان مسلمانوں کو آپ کو آرام سے ملے گی کہ جو فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں پورے رمضان میں 5 قرآن مکمل کر لیتا ہوں، 6 قرآن مکمل کر لیتا ہوں، 3 تو کچھ بھی نہیں ہے، 3 تو ایک دم آسان ہے میرے لیے، 10 دن میں 1 قرآن پورا کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو دھڑلے کے ساتھ جو دعویٰ کرتے ہیں نا، میں انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے کچھ گرامر بتاؤں گا قرآن پاک کے، جس کے ذریعے وہ حضرات جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی توجہ دیں گے، جو قرآن پڑھے ہوئے تو ہیں وہ بھی توجہ دیں گے، اور جو ماشاءاللہ اس وقت قرآن پاک سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی توجہ دیں گے۔ آپ حضرات کو یہ بات تو پتہ چلی گئی ہوگی کہ گزشتہ جمعہ کو جب ہم نے نماز جمعہ کے اجتماع میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمارے امام صاحب حضرت مولانا قاری رحمت اللہ صاحب کو شفائے کاملہ عطا کر ان کو اپنی حفاظت میں قبول فرما، تو نماز جمعہ ہونے کے ترنت بعد ہمارے پاس میسج آتا ہے
اور معتبر ذریعے سے خبر آتی ہے کہ امام صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم سب حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک قاری رحمۃ اللہ صاحب پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ اس مسجد سرائے والان میں جہاں پر ابھی آپ موجود ہیں پریزنٹ ٹائم میں، اس مسجد سرائے والان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات 26 سال رہی ہیں، 26 ایئرس، 26 سال تک آپ نے اس مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے، اور 18 سال لقوے کی بیماری میں بستر علالت پر گزار کر بالآخر گزشتہ جمعے کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت کے مزار شریف پر کروڑوں انوار و تجلیات کے پھولوں کی جمع بارش عطا فرمائے۔ قاری صاحب کے انتقال کے بعد میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه اشیاء، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے کہ مرنے کے بعد ان کا ریگولر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اگر انتقال کرنے والے نے، اگر مرنے والے نے دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ کیا ہوگا، وہ تو انتقال کر کے قبر میں چلا گیا مگر قیامت تک اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اگر مرنے والا مر تو گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نے اپنے پیچھے دنیا کے اندر کوئی ایسا علم چھوڑ دیا جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا، اللہ کے بندے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اللہ کی مخلوق اس سے نفع پاتی رہے گی، وہ تو چلا گیا دنیا سے، لیکن چونکہ وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جو نفع دے رہا ہے اللہ کی مخلوق کو، وہ زمین میں ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے ثواب کا میٹر کنٹینیو جاری ہے۔ نمبر 3 فرماتے نیک اولاد جو اپنے مرنے والے والد کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، تو مرنے والے نے، انتقال کرنے والے نے اپنے پیچھے اپنے نیک بیٹے کو چھوڑا ہے، اپنی نیک اولاد کو چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک بیٹے کا، اس نیک اولاد کا ثواب قیامت تک اس مرحوم کو قبر میں عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ میں نے اپنی کوئی بات نہیں سنائی آپ کو، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جسے صحاح ستہ کی ترمذی شریف کے اندر حضرت علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، وہ بتائی۔ اب قاری رحمۃ اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا کہ جو ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ قاری صاحب کے بارے میں میں اتنا ڈیٹیل سے نہیں جانتا، کیونکہ جب سے میں مسجد میں آیا 15 سال کی مدت الحمدللہ ہو گئی، میں نے قاری صاحب کی ڈیٹیل نہ تو کسی سے سنی اتنی زیادہ، اور نہ قاری صاحب سے کبھی بات کرنے کا موقع ملا۔ 1-2 بار کبھی بات کرنے کا موقع ملا تو قاری صاحب کا انداز چونکہ بیماری کی وجہ سے وہ تھا کہ میں تو ان کی بات نہیں سمجھ پاتا تھا، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر ہوتا تھا، وہ بتاتا تھا حضرت یہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قاری صاحب نے اپنے پیچھے ماشاءاللہ یہ علم کا خزانہ چھوڑا ہے۔ یہ قاری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جس وقت میں مسجد میں آیا تھا، اور تقریباً 2 سال مجھے ہوئے تھے یہاں پر، 2011 میں آیا تھا، 2013 کی بات ہے، ہمارے استاذ محترم تشریف لائے تھے مسجد میں، تو انہوں نے قاری صاحب کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا کہ قاری رحمۃ اللہ صاحب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جے پور کے بڑے علماء میں ان کا نام ہے، اور علم کے سمندر بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کرنے والوں نے قدر کی، نہیں کرنے والوں نے نہیں کی، وہ الگ میٹر ہے، لیکن قاری صاحب واقعے میں علم تھے، ماشاءاللہ علم کے خزانہ تھے وہ۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ حضرت کی کتاب لکھی ہوئی ہے تجوید کے ٹاپک پر، قرآن پاک کے گرامر کے ٹاپک پر قاری صاحب کی کتاب لکھی ہوئی، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، استاد صاحب نے، کہ یار کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاری صاحب کی کتاب ابھی چھپی ہوئی نہیں، ہم اس کو چھپا لیں؟ تو اگر آپ کے جانکاری میں ایسے بندے ہوں، مقتدیوں میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کی راہ میں مرحومین کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، تو آپ ان کو ترغیب دلائیے، تو ہم قاری صاحب کی کتاب چھپوا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ لوگ پڑھیں گے، فائدہ حاصل ہوگا، قرآن پاک کی گرامر جانیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، مگر ان کا رپلائی آنے میں ٹائم لگ گیا، اتنے میں کوئی اور بندہ تیار ہو گیا، اور ماشاءاللہ اس نے خود یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے اس کتاب کا کام مکمل کروا دیا، جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو اسی کتاب سے بتاؤں گا کہ قرآن پاک جو شفا تو ہے بھی آپ نے سمجھ لیا، مگر شرط یہ ہے کہ مخارج کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو اس وقت جو ہمارے بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنیں، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی سنیں، اور جو پڑھنے کی لائن میں لگے ہوئے ماشاءاللہ سیکھنے کی کوشش شروع کر چکے وہ بھی سنیں۔ دیکھو کتاب تو تھوڑی سی بڑی ہے، اس کے 64 پیجز ہیں، 64 پیج ہیں اس کے۔ اب میں ہر پیج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا
اگر ایک پیج پڑھنے میں اگر 1 منٹ بھی لگتا ہے تو 64 منٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں اس کو پڑھوں گا نہیں زیادہ, صرف اس کتاب میں سے میں آپ کو جو چند باتیں بتا رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے. قرآن پاک کی گرامر کی ہے, اور جو میرے بھائی یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دعویٰ ہے, میں بھی تجوید پڑھا ہوا ہوں, بہت جانتا ہوں میں, تو ذرا میرے سے سننا. اور اگر میں کوئی غلطی کروں تو میں فل اتھارٹی دے رہا ہوں, کھڑے ہو جانا, جی ہاں کھڑے ہو جانا, اور کہنا امام صاحب آپ نے غلط بتایا, قاعدہ یہ نہیں, گرامر ایسا نہیں ایسا ہے. میں کبھی یہ اتھارٹی میں نے دی نہیں کسی کو, مگر آج دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کھڑے ہو جانا, مقابلہ کرنے نہیں, محبت سے کھڑے ہونا. امام صاحب یہ گرامر آپ نے غلط بتایا, ایسا نہیں ایسا ہے. سنیے غور سے میرے بھائیوں, الف سے لے کر یا تک یہ جو الفابیٹس ہیں نا عربی کے, ان کی تعداد ہے 29. ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں. ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے 7 حروف جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. ان پر زبر آ جائے, زیر آ جائے, پیش آ جائے یا کچھ بھی نہ آئے, ساکن رہیں, ان کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑا جائے گا. اگر کسی نے جانے یا انجانے میں ان کو باریک پڑھ دیا, نارمل پڑھ دیا, تو سخت گناہگار ہوگا, حرام کا مرتکب. پلیز, اب میری تقریر ختم ہو چکی, اب میں ٹیوشن کلاس چلا رہا ہوں, تو پلیز مجھے ٹیچر نہ مانے لیکن اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے. میں وہ پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی, سنی ہوگی تو بہت کم سنی ہوگی, اور خاص طور سے وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ مجھے تجوید آتی ہے, ان کی توجہ میں زیادہ چاہوں گا. الف سے لے کر کے یہ تک جو عربی کے الفابیٹس ہیں, کتنے ہیں؟ 29. ان 29 حروف میں 7 حروف وہ ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے, اور یہ ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے. زبر آ جائے ان کے اوپر تو موٹے پڑے جائیں گے, زیر آ جائے تو موٹے پڑے جائیں گے, پیش آ جائے تو موٹے پڑے جائیں گے, کچھ بھی حرکت نہ آئے, جزم آ جائے, ساکن ہوئے, تب بھی ان کو موٹا پڑا جائے گا. اور ان کو موٹا یعنی پر پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی باریک پڑے گا جانے میں یا انجانے میں سخت گنہگار ہوگا. وہ 7 حروف کون سے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے؟ کاؤنٹ کر لیں. خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. کتنے ہو گئے؟ یہ 7 حروف پورے قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں. جہاں جہاں قرآن پاک میں ان 7 میں سے کوئی بھی حرف آئے گا اس کو موٹا پڑھنا فرض ہے. باریک پڑھیں گے تو گنہگار بھی ہوں گے, اور نماز میں پڑھ لیں گے تو سن لو فسدت صلاتہ, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. قرآن پاک پڑھنا وہ نہیں ہے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے, دنیا کا کام سیکھ لیں گے, نہیں سیکھیں گے تو قرآن نہیں سیکھیں گے. بہت بڑی غلطی ہے. مرنے سے پہلے میں بھی سیکھ لوں اور آپ بھی سیکھ لیں. تو اس لیے قاری صاحب کی اس کتاب کو غنیمت جانیے, جو میں بتا رہا ہوں اس کو دل میں اتاریے گا. اب اس کو میں ایگزامپل کے تھرو سمجھاتا ہوں, ایگزامپل دے کر کے کہ اگر اس کو باریک پڑھ لیا تو کیا معنی ہو جائے گا. بتانے سے پہلے میرا ہر بھائی ایک بات سن لے. ہمارے یہاں پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم خود نماز پڑھ رہے ہوں یا امام صاحب پڑھا رہے ہوں, اگر 3 آیتوں کے بعد کوئی غلطی ہو گئی نا, کوئی دقت نہیں ہے, 3 آیتوں کے بعد ہوئی ہے نا, نماز ہو جاتی ہے. یہ پاگل پن ہے, یہ آپ کی طبیعت کا مسئلہ ہے. رب کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پہلی آیت میں غلطی ہوئی ہو یا 3 آیتوں کے بعد غلطی ہوئی ہو, دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو غلطی آپ نے نماز میں کی یا امام صاحب نے کی, اس غلطی کی وجہ سے معنی فاسد ہوا کیا, معنی غلط ہو گیا کیا. اگر معنی غلط ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, چاہے پہلی آیت آپ نے پڑھی ہو یا 85 آیت پڑھی ہو, معنی فوراً فاسد ہوتی, نماز ٹوٹ جائے گی فوراً. اور اگر ایسا کوئی معنی نہیں ٹوٹا, غلطی تو کی مگر معنی فاسد نہیں ہوا, تو ٹھیک ہے, نماز میں کوئی دقت نہیں ہے, کہ نماز بھی ہو رہی ہے اور ثواب بھی مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ غلط فہمی میرے بھائیوں نکال لینا. کچھ ہمارے یہاں پر ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ اگر تین آیت, اگر امام صاحب نے 3 آیتیں پڑھ لی نا اور 3 آیتوں کے بعد کوئی غلطی ہوئی نا, کوئی واندہ نہیں. گجراتی میں بولتے کوئی واندہ نہیں, مطلب کوئی بات نہیں, کوئی دقت نہیں ہے. قاری صاحب کی یہ کتاب, اور قاری صاحب نے اپنی اس کتاب سے جن بڑی بڑی کتابوں سے روشنی لی ہے نا, سب میں ہی مسئلہ موجود ہے. اس بات کو دھیان رکھیے گا. اب سنیے, میں ادھارن صحیح سمجھا رہا ہوں کہ اگر ان 7 حروف کو کسی نے باریک پڑھ دیا تو معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور پڑھنے والا گنہگار بھی ہوتا ہے, حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے حرام کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ بندہ قرآن نہیں پڑھ رہا اور گناہ کر رہا ہے, یہ بھی مجرم ہے. ایک وہ بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے. اب خود اندازہ لگا لیں آپ دونوں کے گناہ میں کتنا فرق ہو گیا.
تو ادھارن صحیح سمجھے، ہم وہ صورت سب کو یاد ہے تقریباً جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث پاک کے مطابق 3 بار پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سنیے، اور ایک غلط فہمی اور دور کر دوں. ہمارے یہاں قرآن پڑھنے والوں سے یا اذان دینے والوں سے لوگ پتہ کب خوش ہوتے؟ آواز بہترین ہونی چاہیے. اسلام آپ کے اس دعوے کے خلاف ہے. آواز مست ہونی چاہیے. ارے کیا اذان دے رہا ہے یار، یہ مزہ ہی نہیں آ رہا. کوئی آواز نہ بلبل والی آواز ہونی چاہیے، یہ ہماری پبلک کا کہنا ہے. اسلام کہتا ہے آواز بہترین ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، مگر پہلے مخارج درست ہونی چاہیے. اب اذان دینے والا اذان دے رہا تھا، کوئی غلطی نوٹ کرنا، حیا علی الصلاۃ، معنی فاسد ہو گیا. عربی پڑھنے میں، جب قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اذان پڑھو، دعائے قنوت پڑھو، عربی پڑھنے میں آپ جو غلطی کریں گے اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 لہن جلی، نمبر 2 لہن خفی. لہن جلی کا مطلب ہوتا ہے اس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، خراب معنی ہو جاتا ہے اور بندہ بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، حرام. ایک ہے لہن خفی، اس سے معنی تو فاسد نہیں ہوتا مگر مکروہ ہے. حیا علی الصلاۃ، اذان کی توہین کر رہا ہے بے وقوف کہیں کا. سنو، حیا نہیں ہے، حیا علی الصلاۃ. ڈفرینس سمجھیں گے آپ پلیز؟ کیا بن کے بیٹھے ہوئے بھی آپ بتائیے نا. ماشاءاللہ، میرے نہیں، میں تو آپ کا چھوٹا بچہ ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھیے، آپ میرے بڑے ہیں. لیکن صرف سمجھنے کے لیے مولا علی فرماتے ہیں نا کہ تمہیں جس نے کوئی ایک حرف سکھا دیا تمہارا استاد ہے. وہ مولا علی کا فرمان ہے، مگر میں اپنے آپ کو استاد نہیں مانتا، میں آپ کا چھوٹا بچہ ہوں. غلطی کرے تو وہ میری اصلاح کیجیے، ٹھیک ہے؟ دل پہ لگ جائے تو آ کے مجھ سے بات کر لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، اور کیا کروں گا. تو سنیے غور سے. حیا، الف نہیں ہے سرکار، ہجے کروں کیا؟ ہا یا زبر حی، یا زبر یا، حیا. آگے کیا؟ عین زبر آ، پھر لام زبر لا. حیا علی الصلاۃ، اور یہ آگے بھی حیا علی الفلاح. ابھی ٹاپک میرا یہ نہیں ہے کہ میں کو پوری اذان کہہ کے بتا دوں. خیر ایک بات کہہ رہا ہوں میں، تو قاری صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے. یہ کتاب دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا میرا ماشاءاللہ. اور ہمارے شفیع بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس کتاب کا انتظام کر دیا ماشاءاللہ، جو میرے ہاتھ میں آ گئی. تو اب سنیے، 7 حروف جن کو ہر حال میں موٹا پڑا جائے گا. ہاں، تو میں ایک غلط فہمی دور کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں پر آواز دیکھی جاتی ہے، آواز بلبل والی ہونی چاہیے یار. محسن صاحب کی اور قرآن پڑھنے والے امام صاحب کی آواز بلبل جیسی ہونی چاہیے، مزہ آئے قرآن سننے میں. بھلے وہ کہیں ٹانگ توڑے، کہیں ایکسیڈنٹ کرے، کہیں آپریشن کرے اور جناب والا کہیں پوسٹ مارٹم کرے، چلے گا، مگر آواز بلبل جیسی ہونی چاہیے. یہ طبیعت کا مسئلہ ہے، رب کی شریعت کا مسئلہ اس کے خلاف ہے. آواز ہونی چاہیے بہترین، مگر سیکنڈ نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر مخارج. دھیان رکھنا اس بات کا. اب سنیے، میں ادھارن بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے بتایا 7 حروف پیش آ جائے، ان پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، ہر حال میں پر پڑے جائیں گے موٹے. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پہلا ورڈ کیا ہے؟ قاف، نقطے والا، جس کو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں بڑا قاف. ایک تو ہوتا بڑا قاف، ایک ہوتا چھوٹا کاف. دونوں میں فرق ہے. بڑا قاف کہاں سے نکلے گا؟ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے، قاف. اور چھوٹا کاف کہاں سے نکلے گا؟ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے. جیسے ایک تو ہے اق اور ایک ہے اک، اس میں بھی کاف آ رہا ہے، اس میں بھی، مگر اس میں پہلے والے میں بڑا کاف ہے، اق، اس میں اک. اب یہ سورہ اخلاص کے شروع میں آیا قل، قاف لام پیش، قل کہاں سے نکلے گا؟ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے. تو ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، معنی بھی بچا رہے گا. کیا پڑھیں گے آپ؟ قل، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم کہہ دو محبوب، تم کہہ دو. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، تم کہہ دو، تم فرما دو. لیکن اگر پڑھنے والے نے اس کاف کو پر نہیں کیا، موٹا نہیں کیا، بلکہ باریک کر دیا، جو نارمل ہماری پبلک کر رہی ہے، کل. ایک ہے کل اور ایک ہے کل. اگر کل کو کل پڑھ دیا تو معنی کتنا چینج ہو جائے گا؟ ابھی تک ترجمہ تھا تم کہہ دو، باریک پڑھ دیا مطلب ہو جائے گا تم کھا لو، کھا لو. ایسی غلطی کسی نے نماز میں کر دی، حسن رضا کا مسئلہ نہیں ہے، میرے رب کی شریعت کا مسئلہ ہے، فوراً اس کی نماز ٹوٹ جائے گی.
اور میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ ہر مسجد کا امام تجوید کے گرامر پڑھا ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہے. کئی مسجدوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے, میں مدنی قافلوں میں کئی جگہ گیا ہوں, اللہ کے گھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں, نام کسی کا نہیں لے رہا, اللہ اس امام کے صدقے میری مغفرت کرے, کتنے نیک امام ہوں گے, لیکن کئی جگہوں پر مجھے نماز واپس سے پڑھنی پڑی ہے صرف ان غلطیوں کی وجہ سے جن کے بارے میں اسلام کا فائنلی ججمنٹ ہے نماز نہیں ہو رہی. کوئی کمپرومائز؟ نو کمپرومائز. نماز ٹوٹ گئی فوراً. اب امام صاحب رکوع کر رہے ہیں, وہ رکوع نہیں کر رہے, سجدہ کر رہے ہیں, وہ سجدہ نہیں کر رہے, اونٹ بیٹھ کر رہے ہیں خالی, نماز تو پہلے ٹوٹ چکی ان کی. یہ قانون. امام صاحب بہت مشکل باتیں بتا رہا ہوں, آپ تو نماز کھڑی کر دو, میں تو نہیں سننا باتیں, بہت مشکل باتیں. جسٹ 1 منٹ بتاؤ. اے فور ایپل نہیں پڑھو, ایپل. بی فور بوائے, بوائے میں بائے, بائے مانے لڑکا, چلے گا؟ امتحان میں 0 سناٹا یہ نمبر ملے گا. جب انگلش کی زبان کو آپ غلط پڑھ دیں تو فیل ہو جائیں گے. قرآن کی زبان جو کہ عربی زبان ہے, سب سے افضل زبان ہے, اگر اس کو گرامر کے خلاف پڑھو گے تو پھر کیا ہوگا بتاؤ. اور پھر یہ کہ یار بڑی بہت مشکل چیز ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بھائی صاحب جب آپ کے والد صاحب نوٹ گنتے تھے نا تب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا پاپا فٹافٹ کیسے نوٹ گنتے ہیں, مگر آپ آج آپ کی کنڈیشن ماشاءاللہ ایسی ہے کہ 10 دوستوں کے پاس 1 لاکھ کی گڈی ہے تو وہ آپ کو دیتے ہیں بھائی گننا, کیونکہ آپ کے ہاتھ نہیں, آپ کی مشین ہے, فٹافٹ گن کے دے دیتے ہو. کیسے سیکھا آپ نے؟ محنت کی نا, تو محنت کرنے سے آتا ہے. مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے اللہ بہت مشکل لگ رہا تھا اس لیے چھوڑ دیا. میرے آقا پہلے کہہ چکے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, تو فرض ہے, نو کمپرومائز. تو اس لیے ان باتوں کو دھیان میں رکھیں. تو پہلا ورڈ میں نے بتایا کل, بڑا کاف ہے, اس کو کسی نے باریک پڑھ دیا, کیا ہو گیا؟ مانا فاسد ہو گیا. ایسی غلطی نماز میں کرو گے تو نماز چلی جائے گی. اسی کے آگے چڑھتے ہیں اللہ الصمد. اللہ الصمد سواد سے صمد, یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے جس کو موٹا پڑھا جائے گا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ بے نیاز ہے. آسان, ویری ایزی ٹرانسلیشن, اللہ بے نیاز ہے. کس سے؟ سواد سے. پڑھیں گے کیسے؟ اللہ الصمد. صمد مجھے دیکھیں آپ, صمد ایک تو ہے سمد, ایک ہے صمد. ڈیفرنس معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟ ایک تو ہے سمد, ایک ہے صمد. اب سنو اس کا ٹرانسلیشن. جس نے پڑھا اللہ الصمد جو اللہ نے نازل کیا اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے اللہ بے نیاز ہے. لیکن کسی نے سواد سے نہ پڑھ کر اپنی منمانی سے پڑھا اللہ الصمد. سمد سواد کو سمد, پتا کیا معنی ہو جائے گا؟ اللہ مجھے معاف کرے. سمد سواد سے پڑھیں گے تو مطلب ہوگا بے نیاز, اور سین سے سمد پڑھ دیں گے تو معنی ہو جائے گا پریشان. کس کو پریشان کہہ رہے ہو آپ؟ جو ہر پریشان کی پریشانی دور کرتا ہے اس کو پریشان بتا رہے ہو. اب بتاؤ یہ کفریہ معنی ہوا کہ نہیں؟ اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر دی آپ نے. اس لیے اس کتاب کو ہلکا مت لیجیے. قاری صاحب ہم نے پیچھے خزانہ چھوڑ کر گئے. ابھی تو میں نے 2 حروف کے بارے میں بتایا, ابھی تو کتنی آگے تک کی گہرائی ہے بھائی صاحب, میں پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہا تھا, ابھی تو اور باتیں. تو پلیز سیکھنے کی کوشش کیجیے. قرآن پاک پڑھنے والوں پر قرآن رحمت بھی اتارتا ہے لیکن لعنت بھی نازل کرتا ہے. میں نے شاید گزشتہ جمعے کو مولا علی کا فرمان بتایا بھی تھا, رب قارئ یلعنہ القرآن, کئی قرآن پڑھنے والے ایسے جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. امام صاحب جی بولیے, میں تو نہیں پڑھ رہا آج سے قرآن, اتنا ڈرا دیا آپ نے. اتنے کمزور مت بنو. ابھی سے اتنے کمزور بن جاؤ گے تو ابھی تو حالات کتنے ہو رہے ہیں ملک کے, پڑوسی ملک کے ساتھ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, خواجہ کے دیش کی حفاظت فرمائے. ابھی سے اتنے کمزور بنو گے, اور اگر حکومت نے طلب کر لیا بھائی کچھ مسلمان ایسے ہیں کیا جن کو بارڈر پر بھیجا جائے گا, ہے کیا کوئی؟ ہے کیا کوئی؟ اپنے آپ کو ابھی سے ہم نے کمزور ثابت کر دیا, امام صاحب میں تو نہیں کر رہا, اتنی مشکل ہے. تو پھر یار کیسے کام چلے گا؟ دیش کو بھی تو بچانا ہے, وقت آئے گا تو بارڈر پہ بھی تو جانا ہے. پھر اتنے کمزور بن جاؤ گے. میرے بھائی اتنے کمزور مت بنو, سیکھو. اسلام کا اتنا پیارا قانون ہے, جو بندہ نہیں سیکھ رہا, سنو 2 باتیں بتا رہا ہوں آخر میں, جو بندہ نہیں سیکھ رہا, پڑھے جا رہا اور غلط پڑھ رہا اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا, جتنی نمازیں پڑھے گا سب بیکار. قرآن پڑھے گا حرام کام کرے گا, مرتکب ہوگا حرام کا, ہر حرف پہ گناہ ملے گا, کیونکہ سیکھ بھی نہیں رہا, اوپر سے غلطی کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, نمازیں بھی ٹوٹ رہی ہیں. اور جو بندہ
سیکھنا شروع کر چکا، دیکھو غور سے سننا، جو بندہ سیکھنا شروع کر چکا اور اب بھی غلطی تو کر رہا ہے لیکن چونکہ سیکھنا شروع کر چکا ہے تو اللہ اس کے سیکھنے کی کوشش کی برکت سے اس کی غلطیاں معاف فرما دے گا، اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، اس کا قرآن پڑھنا بھی قبول ہوگا۔ تو ان باتوں پر اللہ کرے میرا بھی عمل ہو جائے اور آپ کا بھی عمل ہو جائے۔ باتیں تو بہت ساری تھی لیکن میں اسی پر سماپت کرتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے پلیز قرآن پڑھنا سیکھیے، انشاءاللہ ہم قرآن سیکھے ہوئے ہوں گے نا تو قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی منہ دکھائیں گے انشاءاللہ، تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے کئی بار بتایا آپ قرآن یہاں آ کر سیکھ لیں، ہماری مسجد میں ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، دعوت اسلامی کی طرف سے آ جائیں، 10 منٹ گئے 15 منٹ آپ کے پاس ہے، آ جائیں سیکھ لیں انشاءاللہ، تو اللہ پاک بہترین اجر اس پر دینے والا ہے۔